मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इमरान खान ने कई दफ़ा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है इधर, क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी, कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बहनों को बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट करार दिया, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफ़र कहाँ गायब हैं? हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नज़र ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते हैं, उन्हें नहीं बताया। पार्टी ने कहा था मोहसिन नकवी गारंटी दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल ले जाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा गौहर साहब ने साथ आना था, इसका मतलब है इनको सब पता था, सब ने उनसे क्यों छुपाया? अलीमा खान ने कहा अगर वो वकील होती तो रात भर बैठकर तैयारी करती और केस फाइल करती। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक उनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानती हैं पार्टी में गद्दार कौन है। सत्रह बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमज़ान उल मुबारक में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान आज समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद सलाम का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। मावन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पार्टी अलीमा खान के साथ खड़ी रहेगी। पहले दिन से मौक़िफ़ है, बानी की सेहत पर फैमिली बोलेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में शफी जान ने मज़ीद कहा वकला को चाहिए बानी के केसेस की पैरवी करें। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, अमल नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक का कहना है कि अलीमा खान की बातें भाई के लिए बहन का दर्द था। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई का एक केस अक्टूबर में लगना था, अब तक नहीं लगा। बानी पीटीआई का इलाज कराने में आखिर कबाहत क्या है? अदालतों में गए, अगर अदालतों से ऐसा कोई हुक्म आ जाता है या डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं उनको दाखिल करवाया जाएगा उनको जिस भी हॉस्पिटल में उनका इलाज मुमकिन होगा। अदालतों से हुक्म आए तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि ख़ानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून इसको नहीं जानता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 बार बानी का मुआयना किया, रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमईन नहीं हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने बानी से मुलाकात करके उल्टी सीधी गुफ्तगू की तो कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत बानी पीटीआई को मुकम्मल इलाज तक अस्पताल में रखने पर राजी थी, लेकिन फैमिली अरकान के नाम पर इत्तफाक ना होने के बायस अस्पताल मुंतकली मुमकिन ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए की तस्दीक,
جو نام بہنوں کی طرف سے آئے وہ حکومت نے نہیں مانے، جو نام حکومت نے دیا وہ بہنوں نے نہیں مانا۔ علاج کے دوران فیملی ممبرز کے لیے بہنوں کی طرف سے ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر برکی کے نام حکومت نے مسترد کر دیے۔ حکومت نے قاسم زمان کا نام دیا تو وہ بہنوں نے مسترد کر دیا۔ حکومت کی شرط یہ بھی تھی کہ علاج کی معلومات ظاہر نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی کارکنوں کو بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے انتظامات ہو چکے تھے، گاڑیاں بھی تیار ہو چکی تھیں، لیکن اہل خانہ کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا تو اتوار کی شب حکومت نے بتایا کہ اب بانی کی اسپتال منتقلی ممکن نہیں۔ باجوڑ کی تحصیل خار میں نامعلوم افراد کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، 4 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائنز باجوڑ میں ادا، اعلیٰ پولیس اور سول حکام کی شرکت۔ خیبر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سفیر خان جاں بحق، کمسن بیٹا زخمی، ملزمان فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 4 مقابلوں میں 26 خوارج ہلاک۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، شہباز شریف کی صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی ہے، سندھ کی قیادت کے کردار کو سراہتے ہیں، قومی استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کے لیے اتحادیوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں کو عوامی فلاحی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے سندھ حکومت سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت۔ برطانیہ نے سیاحوں کے لیے نیا ای ویزا سسٹم متعارف کروا دیا۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے کہ مسافروں کو آج سے ای ویزا جاری ہوگا۔ ایکس پر جاری ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا، برطانیہ کا دورہ کرنے کے خواہش مند افراد ویزے کی درخواست جمع کرانے کے مرحلے میں اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، انہیں ای ویزا ای میل کے ذریعے موصول ہو جائے گا۔ ایران کے گرد بہت بڑی فوج لگانے کا امریکہ کا مقصد ہمیں دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو، کہا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ایران نے تب بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اب بھی یہ لوگ وہی ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے، جنگ ہوئی تو تباہ کن ہوگی اور کسی کی فتح نہیں ہوگی۔ امریکی اڈے پورے خطے میں موجود ہیں، لڑائی ہوئی تو تنازع میں پورا خطہ شامل ہو جائے گا اور صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی۔ عباس عراقچی نے کہا، ایران بات چیت کے لیے تیار ہے مگر پرامن جوہری استعمال کا حق نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں ہوگا۔ ایران سے معاملات حل کرنے کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر ٹرمپ نے ایرانی حکومت پر 32,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ ایران نے امریکی صدر کے الزامات کو بڑا جھوٹ قرار دے دیا، کہا جنوری میں احتجاجی واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد، ایرانی جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل سے متعلق امریکی الزامات محض بڑے جھوٹ ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی، متحدہ عرب امارات اور ترکی کی کمپنیز بھی پابندی کی فہرست میں شامل۔ ایرانی تیل اور پیٹرولیم کی ترسیل میں مدد کے الزامات پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ دبئی میں رجسٹرڈ جنرل ٹریڈنگ اور شپنگ کمپنیز پر امریکی پابندیاں۔ ترکی کی متعدد تجارتی کمپنیز بھی ایرانی اسلحہ نیٹ ورک سے روابط کے الزام میں بلیک لسٹ۔ پنجاب اسمبلی میں جہاز کی اڑان، اپوزیشن ارکان کے نعرے، کاغذ کے جہاز مائکس پر نصب کر دیے، ایوان میں اڑا دیے۔ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ارکان کے بھی حکومت سے سوالات۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے جواب میں کہا، بلاول بھٹو زرداری سندھ حکومت کا جہاز لے کر پھر سکتے ہیں تو یہ جہاز پنجاب حکومت کا ہے، جیسے مرضی استعمال کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے میئر کراچی مرتضی وہاب اور میئر حیدرآباد کاشف شورو کی ملاقات، کراچی اور حیدرآباد کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں شہروں میں جاری عوامی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نجمی عالم اور وزیر تعلیم سندھ
سردار شاہ نے بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر فریال ٹالپور بھی موجود تھی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو بلانے کی سمری منظور۔ مشترکہ اجلاس ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر بلایا جاتا ہے۔ صدر زرداری مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب میں آئینی بالادستی اور پائیدار معاشی ترقی پر بات ہوگی۔ ایوان صدر کے مطابق صدر خطے اور دنیا کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف قومی عزم پر بات کریں گے۔ گورنر سندھ کا آئی ٹی پروگرام میں طلباء کی تعداد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ، لیپ ٹاپ کی تقسیم 11,000 سے بڑھ کر 22,000 اور موٹر بائکس کی تعداد 9,000 سے بڑھا کر 15,000 کرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان پسوری کی میزبانی میں 7ویں افطار اور ڈنر کا اہتمام۔ سعودیہ، عمان، بحرین، قطر، کویت، امارات کے کونسل جنرل شریک۔ 9 پلاٹس کی قراردادی۔ گورنر سندھ نے کہا سندھ میں بسنے والی تمام قومیتیں برابر ہیں، سازشوں سے عوامی منصوبے نہیں رکیں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے تلخ کلامی پر شہری پر فائرنگ کی۔ پولیس سیکیورٹی گارڈ گرفتار۔ جاں بحق شخص کی شناخت ولید کے نام سے ہوئی۔ سپر ہائی وے جمالی پل پر مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ خیرپور میں تھانہ کھوڑا پر مشتعل افراد کا حملہ، ہوائی فائرنگ اور توڑ پھوڑ، ساتھی کو چھڑا کر لے جانے اور تھانے کو نقصان پہنچانے پر آئی جی سندھ کا نوٹس۔ کوئٹہ میں سریاب کے علاقے میں 7 سالہ بچہ جوہر میں ڈوب گیا۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال کامیاب نہ ہو سکا۔ حکام کا کہنا ہے جوہر بہت گہرا اور گندا ہے، جب تک بچہ نہیں ملتا ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ سانحہ گل پلازا میں بچ نکلنے والے شہری جوڈیشل کمیشن کے روبرو پیش۔ ایک شہری نے بتایا گل پلازا کے باہر ٹرک جا رہا تھا، اس کو روکا گیا۔ ڈیکوریشن کے ٹرک کے ذریعے انہیں نیچے اتارا گیا۔ کمیشن نے سوال کیا کیا انتظامیہ کا کوئی شخص موجود تھا؟ شہری نے بتایا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اترے۔ ریسکیو کرنے والے ایک شہری کے بیان میں ریسکیو اقدامات میں سنگین بے انتظامی پر کمیشن نے میونسپل کمشنر کے ایم سی، چیف فائر آفیسر اور ڈی جی ریسکیو کو خط لکھ دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل۔ اسرائیلی اپوزیشن کا مودی کے خطاب کا بائیکاٹ۔ مودی کے پارلیمنٹ میں آنے پر اپوزیشن ارکان نشستوں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد نریندر مودی کے اس دورہ اسرائیل کو خود بھارت میں تنقید کا سامنا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی ایسے وقت میں یہ دورہ کر رہے ہیں جب بھارت کے پرانے دوست ایران پر حملہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تارکین وطن کو متبادل ممالک میں فوری بے دخل کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی وفاقی جج نے مسترد کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی تارکین وطن کی بے دخلی کی پالیسی غیر قانونی ہے۔ فیصلے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ 15 دن کے اندر اپیل کر سکتی ہے۔ انگلینڈ کے شہر مانچسٹر کی وکٹوریہ پارک جامع مسجد میں سفید فام شخص کے بیگ سے ہتھیار برآمد۔ پولیس نے سفید فام شخص کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا اندازہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ واقعہ مسلم کمیونٹی کے لیے شدید تشویش کا باعث ہوگا۔ مانچسٹر سے رکن پارلیمنٹ افضل خان نے کہا یہ واقعہ بڑھتے اسلاموفوبیا اور دائیں بازو کی مسلم مخالف سیاست کا شاخسانہ ہے۔ مصنوعی ذہانت پر انحصار کم نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں برطانیہ میں 80 لاکھ وائٹ کالر ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک نے خبردار کر دیا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی ریسرچ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے مصنوعی ذہانت پر بڑھتے انحصار کی وجہ سے دفتری ملازمتوں کی قدر کم ہو جائے گی یا مکمل ختم ہو جائے گی۔ تاہم وہ ملازمتیں جن میں اعلیٰ درجے کی فیصلہ سازی درکار ہوتی ہے انہیں فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ پاکستان کے ساتھ وزارت داخلہ کو سائنسی، تربیتی اور ریسرچ کے شعبے میں تعاون کے فروغ اور صحت کے شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں پر مذاکرات اور دستخط کی منظوری دے دی۔ پاکستان ٹیم کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات مزید کم ہو گئے۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو
61 रन से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए, रन रेट भी बेहतर बना लिया। अगर कीवी टीम इंग्लैंड से आखिरी मैच हार भी गई तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बहुत बड़े मार्जिन से हराना होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ तो भी पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। समीउल्लाह की तकर्री PHF के सदर मोहिउद्दीन वानी ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी से मुशावरत के बाद की। यूएफा चैंपियंस लीग में अलेक्जेंडर स्ट्रॉलत की शानदार हैट्रिक। एटलेटिको मैड्रिड ने क्लब रोजो को 4-1 से शिकस्त देकर लास्ट 16 में जगह बना ली। नॉर्वेयन बोर्डो ने इंटर मिलान को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। नॉर्वेयन बोर्डो ने 2-1 की फतह के साथ पहली बार लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई किया। और मायानाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़िशान की मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासिर कुन मनाजिर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीज़र रिलीज़ होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतज़िर हैं। खुश नसीबी जल्द TV स्क्रीन की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगी।